ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور پکارا جنت والوں نے آگ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم پا چکے جو ہم کو وعدہ دیا تھا ہمارے رب نے تحقیق، فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، سو تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے وعدہ دیا تھا تحقیق، تحقیق کا مطلب ہے حق پایا، قالوا نعم، تو بڑی مریل سی آواز میں کہیں گے کہ ہاں، فأذن مؤذن بینہم، پھر پکارا ایک پکارنے والا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ان کے بیچ میں کہ لعنت ہے اللہ کی بے انصافوں پر۔ اب یہ ایک مکالمہ ہے، وہاں پر تو ہوگا، اور پھر اس سے بھی بات واضح ہو گئی کہ جہنمی کون ہے؟ جو ظالم ہے، جو اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، یا تو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء و جوارح دیے ہیں، جو اختیار دیا ہے، اس کو غلط مصرف پہ لا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یا سب سے بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے ہٹا رہے ہیں، یعنی شرک کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ایکسپریشن ہے نا، یہ بدر کے موقع پر بھی اس طرح کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جب جو مقتولین بدر کے پاس سے آپ گزرے اور بڑے بڑے سردار وہاں پہ کھیت تھے، تو آپ نے پکارا، آپ نے کہا یا ابا جہل ابن ہشام، یا امیہ بن خلف، یا عتبۃ بن ربیعہ، یا شیبہ بن ربیعہ، الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا، نام لے کے کہا کہ کیا تم نے نہیں پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا نہیں پا لیا؟ فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، کہ میں نے تو جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا غلبے کا اور اس بات کا کہ بھئی تم ہی غالب رہو گے، وہ میں نے سچ پا لیا۔ تو جب آپ نے یہ بات فرمائی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ کیف یسمعوا وأنا یجیبوا، کیسے سنیں گے اور کیسے جواب دیں گے، وقد جیفوا، وہ تو بالکل مردہ ہو چکے، ان کے اندر سے تو جو ہے وہ سڑان اٹھ رہی ہے ان کی میت سے، لاش سے۔ تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، کہا کہ اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہ، کہا کہ تم جو ہے جو میں ان سے کہہ رہا ہوں نا، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، ولیکنہم لا، لیکن کیا معاملہ ہے کہ ولیکنہم لا یقدرون، ولیکنہم لا یقدرون ان یجیبوا، لیکن وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے کہ جواب۔ تو یہی ایکسپریشن تھا جو یہاں کہا، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں، ویبغونہا عوجا، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی، وہم بالآخرۃ کافرون، اور آخرت سے منکر ہیں، وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے بیچ میں ہے ایک دیوار، ایک آڑ، والاعراف، اور اس کے سرے پر رجال، مرد ہیں، یعرفون کلا بسیماہم، کہ پہچانتے ہیں ہر ایک کو اس کے نشان سے۔ اب یہ ہے اصحاب الاعراف، جس کے مناسبت سے سورت کا جو نام ہے وہ سورۃ الاعراف پڑا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ زیادہ تر جو لوگوں کی رائے یہ رہی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو برابر سرابر تھے، یعنی جن کی نیکیاں اور جو برائیاں ہیں وہ برابر تھیں، اور جیسے جن کا معاملہ ابھی ڈیفرڈ تھا اور ابھی درمیان میں تھے، وہ جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ 0 پوائنٹ ہے کہ نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، تو وہاں پر ہیں یہ۔ ایک دوسری رائے یہ کہ نہیں یہ برتر لوگ ہیں اور یہ ایک اونچے مقام پر ہیں، اور یہ بھی رائے پرانے لوگوں میں بھی چلی آ رہی ہے، جو ہے مجاہد بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ قوم صالحون فقہا، نیکوکار، بلکہ دین کا گہرا فہم رکھنے والے۔ وہ شعری کہتے ہیں فضلاء المؤمنین والشہداء، کہ اہل ایمان کے فاضل اور شہداء، اور یہ بہرحال زیادہ لگتی والی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں سے بھی برتر ہیں، اور جیسے مطلب جنت میں وہ چلے گئے، اس کے بعد پھر جیسے ایک اونچے مقام پہ جا کر فراغت ان کو ہو گئی اور انہوں نے اپنے ٹھکانے دیکھ لیے، اور اب وہاں جا کر اوپر سے دونوں جو طرف کے لوگ ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، واللہ اعلم۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اور پکارے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ سلامتی ہے تم پر، لم يدخلوها وهم يطمعون، داخل نہیں ہوئے جنت میں اور وہ امیدوار ہیں، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب پھری ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، بولے اے رب ہمارے نہ کر ہم کو گناہگار لوگوں کے ساتھ۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور پکارے دیوار کے سرے والے، رجالن ایک مردوں کو، یعرفونہم بسیماہم، کہ ان کو پہچانتے ہیں نشان سے، قالوا ما اغنى عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون،
بولے کیا کام آیا تم کو جمع کرنا اور جو تم تکبر کرتے تھے، یعنی جو تمہارا جمع جوڑ تھا، جو جتھا تھا، اور جمع سے بڑا دونوں چیزیں ہیں، یعنی ایک جو چیزیں تم جمع کرتے تھے اور جو تمہاری جمعیت تھی، جو تمہارا جتھا تھا اور جو تم اکڑتے تھے، کیا ہوا بھائی اس کا؟ ہؤلاء الذین اقسمتم، اب یہ وہی ہیں کہ تم قسم کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، نہ پہنچا دے گا ان کو اللہ کچھ مہر، یعنی وہی معاملہ تھا نا، وہ جو چودھری لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو معاذ اللہ ہمارے کمی کمین ہیں، یہ جو بلال ہیں، یہ جو عمار ہیں، یہ جو خباب ہیں، یہ کیا، یہ صہیب ہیں، کہ یہ تو بہت ہی کمتر لوگ ہیں اور ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں دنیا میں بھی بہت کچھ ملا ہے، یہاں پر بھی ہم مالدار ہیں، اولاد والے ہیں، چودھری ہیں، اگر آخرت ہوئی تو وہاں پر بھی ہوں گے۔ تو کہا کہ ان کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو کوئی فضل مل ہی نہیں سکتا، ان کو تو اللہ کی مہر ہو نہیں سکتی۔ ادخلوا الجنہ، چلے جاؤ جنت میں، یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں تم یہ کہتے تھے نا کہ یہ تو ان پہ اللہ کی رحمت ہو ہی نہیں سکتی، ان سے کہا جائے گا، بلکہ سب سے پہلے کہا جائے گا۔ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا کہ جو فقراء مہاجرین ہیں وہ اغنیاء سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے، گویا لگتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے کہا جائے گا۔ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ ڈر ہے تم پر نہ تم غم کھاؤ۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی، یہ لگتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا جو ایکسپریشن ہے، لگتا ہے کہ جنت کا استعارہ ہے، کیونکہ دنیا میں بہرحال ماضی کے پچھتاوے بھی انسان کی جان نہیں چھوڑتے اور مستقبل کے اندیشے بھی نہیں چھوڑتے۔ اور آپ دیکھیے وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے نبی نے خود دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، اور گویا ان کا اپنے آپ کو جنتی سمجھنا ان کے ایمان کا حصہ ہے نا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیونکہ مسئلہ بہت بڑا ہے، رزق بہت بڑا ہے، ذات بہت بڑی ہے جس سے معاملہ ہے، تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ وہی لرزاں و ترساں ہوتے تھے۔ تو بات جنت وہ جگہ ہے، اسی لیے امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ بندہ مومن کے لیے راحت کہاں ہے؟ وہ کہا کہ شجر طوبہ کے نیچے۔ غور موقع پہ پوچھا کسی نے تو کہا کہ بھئی جب انسان جو ہے مومن اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے گا، وہ ہے اصل میں سکون اور اطمینان اور راحت کی جگہ۔ اور اسی لیے اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اس حزن کو اور غم کو دور کر دیا۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور پکارے آگ والے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا پانی، او مما رزقکم اللہ، یا جو روزی تم کو دی اللہ نے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بولے یہ دونوں بند کیے ہیں منکروں سے، اللہ نے یہ دونوں بند کیے ہیں منکروں سے۔ یعنی وہی بات کہ بھائی وہ کہیں گے یار تم ہمارے رشتہ دار تھے، تم ہمارے جاننے والے تھے، تو کچھ تھوڑا سا دھیان کرو۔ تو کہا کہ بھئی ہم چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ٹھہرا دیا ہے منکروں سے۔ اور یہ کون منکر ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے ٹھہرایا ہے اپنا دین تماشا اور کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا، اور بہکے دنیا کی زندگی پر۔ تو ان لوگوں نے کیا کر لیا؟ جو مشرکین مکہ تھے سب سے پہلے ان پر اطلاق ہوتا ہے، کفار پر اطلاق ہوتا ہے کہ انہوں نے دین کیا تھا، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ جو ہے بیت اللہ کا طواف بھی کیا ہے، تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا، اور ہر چیز کھیل تماشا۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے نا کہ بھئی حج کا جو ہے موقع ہے اور مینا میں بھی جمع ہے وہاں پر، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہے بلکہ اپنے باپ داداؤں کے کارنامے جو ہے وہ اپنے نسب بیان کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے کہ دین کو کچھ لوگوں نے کھیل تماشا بنا لیا، اور مطلب مسلمانوں نے بھی بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا، طرح طرح کے تہوار ایجاد کر لیے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ جیسے ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ تلاش کرتے ہیں۔ یعنی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت کا دن ہو، اس کو بھی انہوں نے کھیل تماشے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شب برات کا ایک تصور ہے، اس میں جو ہے پٹاخے چلانا، اس میں جو ہے عجیب عجیب حرکتیں کرنا۔ تو عجیب بات ہے کہ جو دینی چیزیں تھیں خالص، اب آپ دیکھیں اعتکاف ہے مثلا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس آیت کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے، ہم عمومی کہہ رہے ہیں کہ بہرحال دین کو کے ساتھ کھلواڑ کرنا اور کھیل تماشا کرنا اور ہر چیز کو ایک فیسٹیوٹی جو ہے وہ بنا دینا، یہ اب مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اب آپ دیکھ لیں اس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشنز ہے، سحری ٹرانسمیشن ہے، اس میں جس طرح جو ہے وہ اختلاط ہو رہا ہے، جس طرح اچھل اچھل کے جو ہے تحفے تقسیم ہو رہے ہیں، جو تماشے ہو رہے ہیں دین کے نام پر، اور خیر ہمارے ہاں تو بہت کم ہو رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو کہ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا، وہ بتاتے ہیں کہ عرب ممالک میں جو رمضان ٹرانسمیشنز ہیں وہ تو بہت آگے ہیں،
اب یہ کیا ہے؟ یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں ہے، اور یہ دین کو کھیل تماشا بنانا نہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور بہکے دنیا کی زندگی پر۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، سو آج ان کو ہم بھلاویں گے جیسے وہ بھولے اپنے اس دن کا ملنا۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کا بندے کو بلانے کا مطلب یہ نہیں ہے وما کان ربک نسیا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھلا دیا، یاد نہیں کیا، اللہ کو پکارا نہیں، اللہ نے ان کی طرف التفات نہیں کریں گے، جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ ولا ينظر الیہم ولا یکلمہم، ٹھیک ہے، ولا یزکیہم، اللہ نگاہ التفات نہیں کریں گے، اللہ کلام نہیں کریں گے، اللہ پاک نہیں کریں گے۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے تھے ہماری آیتوں سے جھگڑتے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور ہم نے ان کو پہنچا دی یہ کتاب جو کھول کر بیان کی ہے خبرداری سے۔ وَرَحْمَةً هُدًى، راہ بتاتی، وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور مہربانی ایمان والے لوگوں کو۔ اب یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے کہ ایک کتاب ہم نے ان کو پہنچا دی، ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی۔ قد تبین الرشد من الغی هل ينظرون الا تاویلا، کیا راہ دیکھتے ہیں مگر یہ کہ وہ ٹھیک پڑے۔ کتنا اچھا ترجمہ ہے تعویل کا۔ تعویل کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی کوئی چیز انجام کو پہنچ جائے، معال، کام اچھا ہے وہی جس کا کہ معال اچھا ہے، وہی یہ لفظ ہے۔ یعنی وہ کیا چاہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تمہیں مر جانا ہے تو مر جاؤ گے تم تب مانو گے، یا انتظار کر رہے ہو کہ وہ دنیا کا عذاب تم پر آ جائے، یا تم چاہتے ہو کہ دنیا کا ہی خاتمہ ہو جائے۔ یوم یاتی تأویلہ، جس دن وہ ٹھیک پڑے گی نا، یعنی موت آ جائے گی، جس دن وہ عذاب آ جائے گا، جس دن قیامت کا وقت آ جائے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، کہنے لگیں گے جو اس کو بھول رہے تھے پہلے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، سچ بات لائے تھے ہمارے رب کے رسول۔ نہیں اس وقت مان لیں گے، ابھی تو استکبار کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، کٹ حجتیاں کر رہے ہیں۔ فہل لنا من شفعاء، اب کوئی ہے سفارش والے، فیشفعوا لنا، تو ہماری سفارش کریں، او نردو، یا ہم کو پھر جانا ہو، ہمیں ایک اور موقع دے دیں، ایک اور ٹرن مل جائے ہمیں۔ فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم کام کریں سوائے اس کے جو کر رہے تھے۔ اور ظاہری بات ہے قرآن مجید کئی جگہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اگر ان کو ہم 100 مرتبہ بھی موقع دیں گے یہی کریں گے۔ قد خسروا انفسهم، تحقیق ہارے اپنی جان۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور بھول گیا جو جھوٹ بتاتے تھے، جو جھوٹ بناتے تھے، افترا کرتے تھے، یعنی وہ سب بھول گیا، سب ان سے کھویا گیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب اللہ ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین 6 دن میں، 6 ایام میں، 6 مراحل میں۔ ثم استوى علی الارض، پھر بیٹھا تخت پر۔ اب یہ وہ استوا ہے کہ جس کی کیفیت وغیرہ معلوم نہیں ہے، امام مالک کا قول پہلے بھی سنایا گیا تھا، پھر سن لیں کہ ان سے جب پوچھا گیا استوا کے بارے میں تو کہا کہ الاستواء معلوم، استوا جو ہے معلوم ہے، بتایا گیا، قرآن مجید میں آ گیا۔ والکیف مجہول، کیفیت کیا ہے یہ مجہول ہے۔ اور کہا کہ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں بلا وجہ کی قریت کرنا، سوال کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ایک لحاظ سے یہ استعارہ بھی ہے سلطنت کا، تمکن کا، اور وہ جو ایک تصور ڈی ازم کا ہے نا، جو بہت سے انلائٹنمنٹ کے بعد بہت سے لوگوں نے جو اوریجنل آپ سمجھ لیجیے مونوتھیزم تھا جوڈاؤ کرسچن، اس کو بدل دیا تھا ڈی ازم میں۔ امریکن فاؤنڈنگ فادرز بھی بہت سے ان میں سے تھے، اسی طریقے سے بہت سے جو سائنسدان تھے، جو نیوٹن تھا اور بہت سے لوگ تھے، وہ اسی طرح کا مانتے تھے۔ وہ ڈی ازم کیا ہے کہ خدا نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے اندر کچھ لاز انسٹال کر دیے، اور اب یہ کائنات گویا آٹو پہ چل رہی ہے، جیسے ایک گھڑی کو آپ چابی دے دیں نا تو وہ پھر اب خود بہت چل رہی ہوتی ہے۔ اب جو ڈیسٹک تصور ہے خدا کا، اس میں 2 چیزیں نہیں ہوتی، ایک تو ڈیوائن انٹرونشن نہیں ہوتی، یعنی خدا انٹرفیئر نہیں کرتا، یعنی میریکلز نہیں ہو سکتے، جو لاز آف نیچر ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں پھر ڈیوائن گائیڈنس بھی نہیں ہوتی، وحی بھی نہیں ہوتی، اللہ کلام بھی نہیں کرتا، اللہ رہنمائی بھی نہیں کرتا۔ تو وہ ایک ایبسنٹ گاڈ کا تصور جو ہے ڈیزم میں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، یعنی وہ خالق بھی ہے اور وہ حاکم بھی ہے، کائنات کو بنا کے اس سے الگ ہو کے نہیں بیٹھ رہا۔ یغشی اللیل النہار، اڑاتا ہے رات پر دن، یطلبہ حثیثا، اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور تارے کام لگے اس کے حکم پر۔ الا لہ الخلق والامر، سن دو اسی کا کام ہے بنانا اور حکم فرمانا۔ وہی بات، خلق اور امر، صرف بنایا نہیں ہے اس نے، چلا بھی رہا ہے۔ اور میں نے یہ کیا تھا شرک جس کو کہتے ہیں، شرک جلی
جس کے بارے میں کہا کہ اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس سے کمتر میں اپنی حکمت سے، اپنے قانون سے جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ مانے کہ اس کائنات کو بنانے میں اور پھر اس کائنات کی تدبیر امر میں انڈیپینڈنٹلی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، تو یہ شرک جلی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت اللہ کی جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکار اپنے رب کو گڑ گڑاتے اور چپ کے۔ انہ لا یحب المعتدین، اس کو خوش نہیں آتے حد سے بڑھنے والے۔ ابھی بڑا اچھا انداز ہے، گڑ گڑاتے ہوئے چپ کے۔ ایک مرتبہ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھے، کہیں اونچی کوئی ٹیلا آتا تو اونچی اونچی تکبیر تسبیح کرتے، تو آپ نے کہا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنے آپ کو راحت دو، اپنے آپ کو راحت پہنچاؤ۔ فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کہ تم کسی بہرے یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے۔ انہ معکم انہ سمیع قریب، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ سنتا ہے، قریب ہے۔ تبارک اسمہ وتعالی جدہ، اس کا نام بڑا فیض رساں ہے اور اس کی جو طاقت ہے، قوت ہے، بہت بلند و بالا ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے۔ تو درمیانی انداز میں اللہ کو پکارو، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش نہیں آتے حد سے بڑھنے والے۔ اب اس میں ایک تو عمومی بات ہے کہ کوئی بھی جو سرکشی کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ کو خوش نہیں آتے وہ لوگ۔ پھر خاص طور پہ چونکہ دعا کا تذکرہ ہے، تو دعا میں بھی اعتداء کئی طرح سے ہوتی ہے۔ مثلا بلا وجہ میں آپ پکار کر چلا کر دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کی دعا کرنا، قطع رحمی کی، گناہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنا اللہ کی خود ساختہ نام اور عنوانات مقرر کر کے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت لمبی لمبی جو ہے وہ دعائیں کرنا، اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا بہت تفصیل سے پرچون میں جا کے چیزیں بیان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند جو ہے وہ اللہ کے نبی کو جامع دعائیں پسند تھی۔ اسی طریقے سے سجا اور تکلف بناوٹ سے کرنا، گانے کے انداز میں کرنا، اور جس طرح بہت سے لوگ ہیں جو اصل میں دعا کے نام پہ تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کوئی رویہ نہیں ہے۔ بہت طول طویل دعائیں، اجتماعی کا تو تصور ہی کوئی نہیں تھا، انفرادی بھی ایسی باتیں جس میں تکلفات ہوں، ہاں بہت لمبی دعا کرے لیکن تکلفات سے پاک ہو، سجا سے پاک ہو۔ پھر ایسی چیزیں اللہ سے طلب کرنا جو ظاہری بات ہے کہ بندوں کے شائن شان نہیں ہے، یعنی انسان یہ کہ اے اللہ تو مجھے فرشتہ بنا دے، اے اللہ تو مجھ سے تکلیف کو زائل کر دے، اے اللہ تو مجھے آزمائش سے جو ہے آزمائش کے قانون سے مجھے استثناء دے دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی دعائیں ہیں یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اعتداء ہے۔ پھر جلدی کرنا، ایک دو مرتبہ مانگ کے جو ہے وہ دعا کو ترک کر دینا، یہ بھی جو ہے وہ اعتداء ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ مشروط دعائیں کرنا ہے، اللہ تو بخش دے اگر تو چاہے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور پھر اعتداء یہ بھی ہے کہ بالکل اڑے ہوئے دل سے اور غفلت والے دل سے اللہ کو پکارنا، تو کہا انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور مت خرابی مچاؤ زمین میں اس کے سوارے پیچھے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور پکارو اس کو ڈر اور توقع سے۔ یہ ہے اللہ کو پکارنے کا صحیح طریقہ۔ قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون بیان ہوا ہے، بین الخوف والرجاء، ٹھیک ہے، یدعونہ رغبا ورہبا، اللہ کو پکارتے ہیں رغبت سے بھی اور خوف سے بھی۔ جو رات کی دعا ایک اللہ کے نبی کی بہت ہی زبردست دعا ہے کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ رغبت بھی ہے، شوق بھی ہے تیری رحمت کا، تیری جنت کا، تیری رویت کا، اور خوف بھی ہے تیری ناراضی کا، تیری جہنم کا، تیرے جہنم کا، تیری بے رخی کا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک مہر اللہ کی نزدیک ہے نیکی والوں سے۔ وہی بات جو پہلے عرض کی گئی تھی، مہر سے ہوگا، رحمت سے ہوگا، فضل سے ہوگا، عمل سے نہیں کچھ ہوگا۔ وہ جو کرسچن تصور نا گریس، لیکن وہی بات کہ گریس کس پر ہوگی، رحمت کس پر ہوگی، وہ جگہ جگہ بتا رہے ہیں جو خوب کار ہیں، جو بھلے کام کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے کہ چلاتا ہے بادیں یعنی ہوائیں، خوشخبری لائیں آگے اس کی مہر سے، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بدلیاں بھاری، سقناہ لبلد میت، ہانکا ہم نے اس کو ایک شہر مردے کی طرف، فانزلنا به الماء، پھر اس میں اتارا پانی، فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر اس سے نکالے سب طرح کے پھل، کذالک نخرج الموتى، اسی طرح نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، شاید تم دھیان کرو۔ اب یہ ایک
پورا لائف سائیکل ہے جو قرآن مجید کئی جگہ یہ مثال بیان کرتا ہے کہ دیکھو زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے، وہ بادلوں کو لے کر آتی ہے، بشارت کو لے کر آتی ہے، پھر وہ بادل بھاری ہوتے ہیں، پھر وہ بارش برستی ہے، پھر مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو کہا اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا کہ تم جو ہے وہ اسی زمین میں سے اٹھو گے، یہیں پہ تمہاری فصل اگے گی، پھر فصل کاٹ دی جائے گی، اور پھر تمہاری جو ہے تمہارا حساب کتاب۔ سیدنا مسیح نے بھی مثال دی کہ دیکھو تم دیکھتے ہو کہ ایک کسان ہے، وہ جو ہے بیج بوتا ہے، پھر اس کی پرداخت کرتا ہے، پھر جب وہ جوبن پر آتی ہے فصل کو کاٹتا ہے، اس کے بعد بھوسی الگ کرتا ہے، دانہ الگ کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا، اللہ نے تمہاری فصلیں اگائی، انشأکم فی الارض ذرأکم فی الارض، زمین میں پھیلایا، تمہیں اگایا، اور پھر تمہاری فصل تیار ہو جائے گی، پھر تمہاری فصل کاٹ دی جائے گی، اور پھر وہاں پر بھی یہ ہوگا، بھوسی الگ اور دانہ الگ۔ دانہ جو قیمتی لوگ ہیں، جو جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، بھوسی کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کہا اسی طرح تمہارے ہم جو ہے مردوں کو زندہ کریں۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو ضلع ستھرا ہے، ضلع زمین کا ٹکڑا ستھرا ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے اس میں نکلے سو ناقص۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، پھر بتاتے ہیں ہم آیتیں حق ماننے والے لوگوں کو۔ اب کتنی خوبصورت تشبیہ ہے۔ زمین ہے، بارش بھی زمین ہے، بیج بھی ایک جیسا ہوتا ہے، اس میں فرٹیلائزر بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، اس میں بارش بھی ایک جیسی برستی ہے۔ ایک زمین ایسی ہے جو بڑی رویدگی لاتی ہے، بہت اچھی زمین ہے، اور ایک زمین پاس ہی ہے، وہ بالکل نکھد ہے، بالکل لا خیری ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، بالکل جڑی بوٹی نکل آتی ہے، بالکل ردی فصل نکلتی ہے۔ یہ کیا مثال ہے؟ یہ مثال بھی یہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، مثال اس ہدایت اور علم کی جو دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے، کمثل الغیث، اس کی مثال بارش کی سی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ برستی ہے کسی ایسے زمین پر نقیہ، ستھری زمین، تو کیا ہے، قبلت الماء فانبتت الکلأ والعشب الکثیر، تو وہ پانی کو اندر جذب کرتی ہے، اس میں جو ہے جڑی بوٹیاں بھی اگتی ہیں اور غلے بھی اگتے ہیں۔ اور کچھ زمین کیا ہوتی ہے، اجادب، جو چٹیل ہوتی ہیں، لیکن امسکت الماء، کنٹین کر لیتی ہیں پانی کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، فنفع اللہ بها الناس، اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، فشربوا وسقوا وزرعوا، تو کیا ہے، خود بھی پیتے ہیں اور اپنے مویشیوں کو بھی پلاتے ہیں اور اپنی فصلیں بھی سینچتے ہیں۔ اور ایک تیسری زمین جو ہے وہ کیا ہے، کیعان، بالکل لا خیری، بانج زمین، لا تمسک ماء ولا تنبت کلا، نہ پانی کو ریٹین کرتی ہے، روکتی ہے، نہ کچھ اگاتی ہے۔ اب کہا یہ مثال ہے، ایک وہ شخص ہے جو ہدایت کے لیے گردن اٹھاتا ہے، قبول کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو نہ گردن اٹھاتا ہے نہ اس کو قبول کرتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ مثال ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وحی کی بارش ہو رہی ہے، اب انسانوں کے دلوں پر ہو رہی ہے نا یہ بارش، تو یہ کچھ دل جو ہے وہ زندہ ہے، وہ انہوں نے اپنے اندر جذب کی اور ایمان کی فصلیں جو ہے لہلہا اٹھی، اور کچھ دل جو ہے وہ بالکل سخت بندر ہو چکے ہیں، بنجر ہو چکے ہیں، اور اس میں سے کچھ بھی نہیں اگ رہا، وہ لا خیر ہیں۔ اب یہاں سے آگے جو ہے قصص الانباء والرسل جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں۔ لقد ارسلنا، اب وہ جو تذکیر بھی ایام اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو بڑے بڑے دن ہیں اللہ کے، اس کے حوالے سے بیان۔ لقد ارسلنا، اب اس میں تھوڑی سی بات تمہیدی طور پہ عرض کر دوں، اس کو مولانا اصلاحی صاحب نے اور بہت اچھی طرح سے بیان کیا ہے۔ یہ ایک تھیم ہے قرآن مجید کا پورا، کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس میں یہ تذکرہ بیان ہوا ہے، اور کہیں اجمال میں کہیں تفصیل میں۔ رسول آئے، دعوت دی، اور کیا ہوا کہ لوگوں نے مذاق اڑایا، طرح طرح سے استہزاء کیا، انکار کیا، پھر ان کو باتیں سنائیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی بالکل جیسے مغلوب ہونے لگے، تو انہوں نے اللہ کو پکارا، استغاثہ کیا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور اہل ایمان کو وہاں سے نکال دیا، اور پھر عذاب آ گیا، کبھی آسمان سے کبھی زمین سے، اور اس قوم کو برباد کر دیا گیا۔ یہ اصل میں کیا ہے، یہ اصل میں ایک دینونت ہے جو برپا ہوتی ہے، یعنی وہی جو آخرت ہونی ہے نا، جو حشر برپا ہونا ہے، اصحاب الیمین اصحاب الشمال ہونے ہیں، اور وہاں پہ سب چیزیں اتمام حجت ہونی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایپیسوڈ گویا زمین پر کئی مرتبہ کیا۔ کم از کم یعنی آپ سمجھ لیں 20-25 مرتبہ تو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ یہ سارا قصہ وہاں پر ہوا ہے، یا جو ہے کم ہوا ہوگا، کم رسول ہے جن کا تذکرہ ہے، شاید 10-12 ہوں گے ایسے، کہ بھائی یہ ایپیسوڈ ہو چکا ہے،
کہ رسول کے آنے کے بعد بالکل بات واضح ہو گئی، حزب اللہ حزب الشیطان، اور وہ جو آخرت میں سزا ملنی ہے اس کا ایک ٹریلر سمجھ لیجیے آپ، اس کا ایک ابتدائی حصہ دنیا میں ہو گیا، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر۔ تو آپ دیکھیں یہ سب عجیب بیان کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو اولین مخاطبین کے لیے اس کا مفاد ہے نا، کہ اب مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے، اور ہم پڑھتے آئے کہ تم زمین میں سفر کرو، دیکھو ذرا پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک تو ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہیں کو سرخاب کے پر نہیں لگے، اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، تو تم نہیں بچ سکو گے، ٹھیک ہے۔ جب نوح کے انکار پر قوم نوح نہیں بچی، ہود کے انکار پہ قوم ہود نہیں بچی، اور موسیٰ اور ہارون کے انکار پر فرعون جیسا طاقتور اور اس کی جو ہے آل ہے وہ نہیں بچی، تو تم کیسے بچو گے محمد رسول اللہ کے انکار پر؟ یہ ہے بنیادی مقدمہ۔ اور پھر رہتی دنیا تک یہ سب اس ریکارڈ کو محفوظ کیوں کر دیا؟ وہ آخرت کی گویا ایک بہت بڑی دلیل کے طور پر، اور اللہ کی وجود کی بھی ایک بڑی دلیل کے طور پر۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فقال یا قومی، بولا اے قوم، اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی نہیں تمہارا صاحب اس کے سوا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ ایک بڑا دن تو وہ قیامت کا ہے، اور ایک بڑا دن وہ ہے جو میرے انکار پر دنیا میں تم پہ آ جائے گا۔ قال الملؤ من قومہ، بولے سردار اس قوم کے، ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ مخالفت میں سب سے بڑھ کر کون لوگ ہوتے ہیں؟ چودھری، مالدار، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جن کی پوری امپائرز وہاں پہ جمی ہوئی ہیں شرک کی بنیاد پہ، ظلم کی بنیاد پہ۔ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو سری بہکا ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، بولا اے قوم میں کچھ بہکا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں بھیجا ہوں جہان کے صاحب کا۔ بہکے تو تم ہو، تم پر اللہ نے کرم کیا، مجھے منتخب کر لیا، مجھے ہدایت دی، اب میں تمہیں چاہتا ہوں اس بہکاؤ سے نکالنا۔ ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے، وانصح لکم، اور نصیحت کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے معاملہ، کوئی خدا نہ خواستہ ایمبیشس آدمی نہیں ہوں، تمہاری گردنوں پہ سوار نہیں ہونا چاہتا، ٹھیک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے مجھے چونکہ مبعوث کیا ہے نا، اس وجہ سے میں مکلف ہوں کہ تم تک یہ بات پہنچاؤں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں تمہارے بارے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا جانتا ہوں؟ نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، یہ جانتا ہوں اگر مانو گے تو دنیا میں بھی فلاح ملے گی، آخرت میں جنت ملے گی، نہ مانو گے تو آخرت میں جہنم ملے گی، اور یہ سزائیں تمہیں ملے گی۔ اب عاجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تم کو نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک مرد کے ہاتھ تمہارے بیچ میں، تمہارے میں سے ایک آدمی، لینذرکم، کہ تم کو ڈر سنائے، ولتتقوا، اور تم بچو، ولعلکم ترحمون، اور شاید تم پر رحم ہو۔ اب کتنا اچھا سیکوینس ہے، میں خبردار کر رہا ہوں، خبردار کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو گے، گناہوں سے بچو گے۔ جب گناہوں سے بچو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تم پر رحم کرے گا، دنیا میں بھی عذاب تم سے ٹال دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ فکذبوہ، پھر اس کو جھٹلایا، فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، پھر ہم نے بچا لیا اس کو، اس کے ساتھ تھے کشتی میں۔ یہاں اختصار ہے، اور جگہ پہ تفصیل ہے، سورہ ہود میں بھی تفصیل ہے۔ وہی بات، جھٹلا دیا کچھ لوگوں نے، ان کو آگے آئے گا کہ ہلاک کر دیں گے، اور جو ایمان لے آئے ان کو ہم نے بچا لیا کشتی میں۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کیے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، وہ لوگ تھے اندھے۔ اب یہی داستان آپ دہرائی جائے گی جگہ جگہ۔ رسول آئے، دعوت دی، قوم نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی نبی اور اہل ایمان کو، اور قوم کو ہلاک کر دیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف بھیجا ان کا بھائی ہود۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا صاحب اس کے سوا۔ افلا تتقون، کیا تم کو ڈر نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، بولے سردار جو منکر تھے اس کی قوم میں، انا لنراک فی صفاۃ، ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو عقل نہیں ہے، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہماری اٹکل میں تو جھوٹا ہے۔ اب گویا صحابہ کرام کو بھی بتایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو اب آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ معاذ اللہ بد دین ہوگا، یہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، معاذ اللہ ان کی مت ماری گئی، تو کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، یہ اس سے پہلے کئی مرتبہ ہو چکا۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، بولا اے قوم میں کچھ بے عقل نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں بھیجا ہوں جہان کے صاحب کا، ابلغکم رسالات ربی،
پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں معتبر امین۔ یہ تو اوصاف جگہ جگہ آئیں گے۔ پیغمبروں نے کہا کہ میں ناصح ہوں اور میں امین ہوں۔ تو اب دیکھیے امین اصل میں اللہ کے تعلق سے ہے نا، کہ اللہ نے مجھے کسٹوڈین بنایا اپنی وحی کا، اس وجہ سے میں دعوت دے رہا ہوں، ورنہ مجھے تو کوئی شوق نہیں تھا۔ اور دوسری بات ہے، تمہیں کیوں دعوت دے رہا ہوں؟ تمہارے اینڈ سے مسئلہ کیا ہے؟ کوئی چودھری نہیں بننا چاہتا، کوئی تم پہ غلبہ نہیں چاہتا، بلکہ کیا ہے، خیر خواہ ہوں تمہارے لیے ہر طرح کی خیر چاہتا ہوں۔ اب عاجب تم انجاکم ذکر من ربکم، کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تم کو نصیحت تمہارے رب کی، اعلی رجل منکم لینذرکم، ایک مرد کے ہاتھ تمہارے بیچ میں سے کہ تم کو ڈر سناوے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو کہ تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح کے، پہلے قوم نوح تھی، تمہیں اللہ نے زمین میں غلبہ دیا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور زیادہ دیا تم کو بدن میں پھیلاؤ، یعنی تم ڈیڑھ ڈول بھی زیادہ ہے، تمہیں طاقت بھی زیادہ دی۔ اب دیکھیں نا، ابھی جیسے یہ ایپیسوڈ ہو رہا ہے نا سیدنا نوح والا، سیدنا ہود والا، تو اب ان کو بتا رہے ہیں پہلے کہ دیکھو نوح کے ساتھ یہ ہوا، اور اس کا جو قصہ ہے، اس کی جو آپ سمجھ لیجیے لیجنڈ ہے، وہ تمہارے سامنے ہے، وہ کہانیاں تم تک آئی ہیں، وہ کھنڈرات بھی تم دیکھتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یاد کرو احسان اللہ کا، شاید تمہارا بھلا ہو۔ اللہ کا احسان جو تمہیں زمین میں تمکن دیا، تمہیں ڈیل ڈول دیا، تمہیں طاقت دی۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، بولے کیا تو اس واسطے آیا ہم پاس کہ بندگی کرے نری اللہ کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دے جن کو پوچھتے رہے ہمارے باپ دادے، وہی بات، وہی ایک لاجک۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آ جو وعدہ دیتا ہے ہم کو اگر تو سچا ہے، وہ دنیا کا عذاب لے آ۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، کہا تم پر پڑ چکی تمہارے رب کے ہاں سے بلا اور غصہ، پھٹکار تو پڑ ہی چکی ہے، وہ تو بس ایک آخری فیصلہ ہونا ہے عذاب کا، ورنہ اللہ کا عذاب تو ڈیو ہو چکا تم پر، جس طرح تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہو، جس طرح تم اللہ کے پیغمبر کا تمسخر کر رہے ہو، تو اب تم پر پھٹکار اور بلا آ چکی۔ اب تجادلوننی فی اسماء، کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے کئی ناموں پر، سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ رکھ لیے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کچھ سند، فانتظروا، سو راہ دیکھو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتا ہوں۔ نہیں، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں، یعنی یہ اسماء ہیں، ان کا کوئی مسمى نہیں، خود سے بنا لیے، کوئی اس کے پیچھے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ میتھیکل کریکٹر ہوتے ہیں، ہرکولیس ہے اور سینٹا کلوز ہے اور یونیکارن ہے، یہ خود ساختہ تصورات ہیں، یہ نام ہے، ان کے پیچھے کوئی اینٹیٹیز نہیں ہے، کچھ ذوات نہیں ہیں۔ یہ بھی تم نے جو نام چھوڑے ہیں، ان کے پیچھے کوئی ہستیاں نہیں ہیں، یہ تمہارے خیالات ہیں، اٹکل ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، پھر ہم نے بچا دیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی مہر سے، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور پچھاڑی کاٹی ان کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں، پچھاڑی کاٹی، یعنی ہم نے ان کی نسل ہی ختم کر دی، ان کا بیج مار دیا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہ تھے ماننے والے۔ اب اگلا ایپیسوڈ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی صالح، قال یا قومی، بولا اے قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا صاحب اس کے سوا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اونٹنی اللہ کی اس سے ہے تم کو نشانی، فذروھا تأکل فی ارض اللہ، سو اس کو چھوڑ دو کھاوے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا بسوء، اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح، برائی کے ارادے سے، فیأخذکم عذاب علیم، پھر تم کو پکڑے گی دکھ کی بات۔ تمہاری فرمائش پر یہ اب بالکل ایک امپیریکل نشانی ظاہر ہو گئی ہے، اب اگر تم نے اس کی طرف برا ارادہ کیا، برائی سے اس کی طرف تم لپکے، تو پھر تم چھوڑے نہیں جاؤ گے، تمہیں فنا کر دیا جائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب تم کو سردار کیا عاد کے پیچھے، وہی بات قوم ہود سے کہا تھا ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، تمکن دیا، نوح کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے کہ قوم عاد کے بعد تمہارے ساتھ یہ ہوا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، بناتے ہو نرم زمین میں محل، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر، تمہیں اتنا اللہ نے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، پہاڑ تراش کے اس میں گھر بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللہ، اب یہ وہی بات ہے
کہ دیکھیں جو پرانی قومیں برباد کر دی گئی اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ ٹیکنالوجی میں کم تھی، یا ان کے یہاں سویلائزیشن پریمیٹو تھی، یا کوئی قحط آ گیا تھا جی، یا کوئی بند کھل گیا تھا ان کے ہاں، یا کوئی پینڈیمک آ گیا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، سبب اخلاقی ہے. رسول کی قوم پر عذاب اس وجہ سے نہیں آتا کہ ان کا جی ڈی پی جی این پی کم ہو گیا تھا، یا کوئی قحط آ گیا تھا، یا کچھ اور معاملہ ہو گیا تھا، بلکہ رسول کی تکذیب کی وجہ سے وہ مارے جاتے ہیں. تو پھر یہی کہا کہ تم جو ہے، تمہاری اتنی تہذیب ہے، اتنی طاقت ہے، اور نرم زمین پر جو ہے وہ تم بڑی بڑی محلات بناتے ہو اور پہاڑ تراش کے ان میں گھر بناتے ہو. تو فذکروا آلاء اللہ، سو یاد کرو احسان اللہ کے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت مچاتے پھرو زمین میں فساد. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہنے لگے سردار جو بڑائی رکھتے تھے اس کی قوم سے، للذین استضعفوا، غریب لوگوں کو، لمن آمن منہم، جو ان میں یقین رکھتے تھے. اب وہی بات ہے، وہ ہیوز اور ہیو ناٹس، یعنی ہیو ناٹس زیادہ ایمان لا رہے ہیں، ہیوز اپنے مفادات کی وجہ سے اکڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو متکبرین تھے، مترفین تھے، وہ محرومین سے، کمزور لوگوں سے جو ایمان والے ہیں ان سے کہتے ہیں اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، یہ تم کو معلوم ہے کہ صالح بھیجا ہے اپنے رب کا. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، بولے ہم کو جو اس میں جو اس کے ہاتھ بھیجا یقین ہے. یعنی وہ مذاق کے انداز میں، اچھا واقعی تم سیریس ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو صالح ہے یہ اللہ کا فرستادہ ہے؟ یعنی اگر اللہ نے کسی کو منتخب کرنا ہی تھا نا، وہی بات، تو پھر ہم میں سے کسی چودھری کو کرتے، صالح کو کیوں کیا؟ تو کہا کہ جو مستضعفین تھے، جو محرومین تھے، جو مومنین تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرستادہ ہے. قال الذین استکبروا، کہنے لگے بڑائی والے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جو تم نے یقین کیا سو ہم نہیں مانتے. وہی بات، ویسے شاید پھر ویسے بھی مان لیتے، لیکن اب چونکہ تم نے مان لیا ہے نا، تو اب تمہاری ضد میں ہم نہیں مانیں گے. یہ بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یہ آزمائش بن جاتے ہیں نا یہ لوگ، کہ بھائی ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اچھا یہی لوگ رہ گئے تھے کہ اللہ نے ان پر احسان کیا، ایمان دے دیا ہم میں سے، اور ہمیں محروم رکھا. فعقروا الناقہ، پھر کاٹ ڈالی اونٹنی، واتوا عن امر ربہم، اور پھرے اپنے رب کے حکم سے، وقالوا، اور بولے یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، لے آؤ ہم پر جو وعدہ دیتا ہے. تم نے کہا تھا نا کہ اگر عذاب اس کو چھوؤ گے برائی کے ارادے سے تو عذاب آئے گا، تو اب لے آؤ پھر عذاب. ان کنت من المرسلین، اگر تو بھیجا ہے. فاخذتهم الرجفۃ، پھر پکڑا ان کو زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے. ہوتا کیا ہے، جو چودھری ہیں، جو منکرین ہیں، متکبرین ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے پیغمبر، یہ نوح ہیں، یہ ہود ہیں، یہ صالح ہیں، یہ شعیب ہیں، یہ لوط ہیں، یہ موسیٰ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کمتر لوگ ہیں ہم سے، معاذ اللہ، تھوڑے سے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں. یہ ہم سے کیسے لڑیں گے؟ ان کے پاس اسباب ہی نہیں، ان کے پاس اسلحہ ہی نہیں. تو وہ بھول جاتے ہیں نا، وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے لشکروں کو نہیں جانتا مگر وہی. رب کے لشکر ہے نا، ابھی یہ جو کووڈ-19 ہے یہ بھی اللہ کا لشکر ہے نا. دیکھ لیے اس کے جو ہے اس کی طاقت اور قوت. تو اللہ کے لشکر کیا ہے؟ اللہ کے لشکر جو ہے یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، یہ چنگھاڑ ہے، یہ گرج ہے، یہ چمک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو قوموں کو عذاب دینے کے لیے کوئی توپے فٹ کرنے اور کوئی ریجمنٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. بس یہی جو چیزیں ہیں جو رحمت کا باعث بنتی ہیں، یہی عذاب کا ملبہ ہے. بارش کو یعنی پانی کی باغ چھوڑ دے اللہ تھوڑی دیر کے لیے، سب ختم ہو جائے. ہوا اس کی باغ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، ہر چیز زیر و زبر ہو جائے. تو کہا کہ پھر ایک زلزلے نے ان کو آ لیا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے. فتولی عنہم، پھر الٹا پھرا ان سے. وقال یا قوم، اور بولا اے قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، حسرت سے کہا میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا. ونصحت لکم، اور بھلا چاہا تمہارا. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نہیں چاہتے بھلا چاہنے والے کو. یہ ہے اصل میں ٹریجڈی، کہ جو تمہارا خیر خواہ ہے تم اس سے محبت نہیں کرتے. اور خیر خواہ حقیقی معنوں میں ہے، یعنی ایک جس طرح ہمارے ہاں ناصح کا ایک کردار ہے نا، اردو فارسی عربی شاعر میں، شیخ کا، ناصح کا، جو بس زبان سے باتیں کرتا رہتا ہے اور عملاً کوئی غمخواری، کوئی دلداری نہیں کرتا. لیکن نصح کا لفظ جو ہے اپنے اوریجنل معنوں میں انہی کے لیے ہے. ارادۃ الخیر للمنصوح لہ، کہ جس کی خیر خواہی کی جا رہی ہے اس کے لیے ہر خیر چاہنا. وہ جو غالب کا شعر ہے نا، کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح
کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، تو اصل میں نا سے یہی ہوتا ہے، چارہ ساز ہوتا ہے، غم گسار ہوتا ہے. کہا میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، میں تمہارے غم میں غمگین رہتا تھا کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے. تو کہا کہ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ لوگوں کو جو ہے سبز باغ دکھائیں، جھوٹی باتیں بتائیں، ان کو مگن رکھیں اور ان کو امانی میں مبتلا رکھیں، لگے رہو کوئی بات نہیں، سرکشی بھی کرو، نافرمانی بھی کرو، نماز بھی نہ پڑھو، سود بھی کھاؤ، جوا بھی کھیلو، کوئی بات نہیں، بخشے جاؤ گے. تو ایسے لوگوں کو تم سلاخوں پر بٹھاتے ہو، اور جو تمہیں واقعتاً پیغمبرانہ روایت کو سامنے رکھتے ہوئے انذار کریں، خبردار کریں، جھنجھوڑیں، ایسے لوگ تمہیں پسند نہیں آتے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط کو بھیجا جب کہا اپنی قوم کو کیا کرتے ہو بے حیائی، تم میں سے پہلے نہیں کی یہ کسی نے جہان میں. یعنی ان کے ہاں جو ہم جنس پرستی کا مرض تھا، کہا کہ یہ بالکل ایک اچھوتی، ایک ڈیوینس ہے، اور ایک عجیب سی جو ہے آپ تم نے جو ہے ایک انحراف کیا ہے. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم تو دوڑتے ہو مردوں پر شہوت کے مارے عورتیں چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد پر نہیں رہتے. جو اللہ نے انسان کے اندر ایک جنسی جذبہ رکھا ہے، اس کی تسکین کا ایک جائز جو ہے وہ طریقہ رکھا ہے. یعنی ایک تو ذریعہ بتایا ہے نا کہ مرد عورت کے ذریعے تسکین حاصل کرے، اور پھر اس کا بھی ایک کووننٹ ہوگا، وہ بھی الٹپ جانوروں کی طرح نہیں ہوگا، وہ میثاق غلیظ کے نتیجے میں ہوگا. لیکن تم نے اس کو بالکل ہی بدل دیا. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، اور کچھ جواب نہ دیا اس کی قوم نے مگر یہی کہا نکالو ان کو اپنے شہر سے. انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ ہیں ستھرائی چاہتے. جواب کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں. اس وقت آپ کو اگر اندازہ ہو، ہم الحمدللہ ایک مسلم سماج ہیں، ہمارے ہاں یہ غلاظت ابھی جو ہے ایلیٹ کلاس میں تو آئی ہے، لیکن عوام میں الحمدللہ ابھی یہ لعنت نہیں آئی. لیکن مغرب میں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. یعنی مغرب میں وہاں مسئلہ، یعنی پرانی باتیں اریانی فحاشی اور سود اور یہ بینکنگ وغیرہ یہ باتیں چھوٹی رہ گئی ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو یہ مسئلہ بن گیا جو LGBTQ کا تصور ہے، اور وہاں پر اتنی زیادہ سیکشول اورینٹیشن ہے. یعنی نیو یارک سٹی جو ہے اس کی جو ہیومن رائٹس کا کمیشن ہے، اس میں تقریباً 31 اورینٹیشنز ہیں لیجیٹیمیٹ ہیں، اور عجیب عجیب تصورات ہیں اس کے اندر. تو جینڈر جو ہے فلوئڈ کا ایک تصور ہے کہ ایک آدمی کبھی مرد کی طرف راغب ہے، کبھی عورت کی طرف راغب ہے. ایک تصور جو ہے وہ جینڈر بینڈر کا ہے کہ ایک شخص جو ہے مرد لیکن عورتوں کے جیسے اوصاف اپنے اندر یا ان جیسے کپڑے پہن رہا ہے، عورت ہے اور مردوں جیسے کپڑے پہن رہی. تو یہ تصورات عجیب عجیب ہیں. وہاں پر اس وقت یہ چیز بہت زیادہ گہرائی میں پہنچ چکی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ وہاں مسلمانوں کو یہی ہو رہا ہے کہ اسکولز میں اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور زبردستی اس کے لیے ٹالرنس پیدا کی جا رہی ہے. اور اگر بچوں کے اندر نکارت ہو اس کے حوالے سے، یہ جو ساری آئیڈینٹیٹیز پیدا ہو گئی ہیں، اے سیکشول، ٹرانس سیکشول، بائی سیکشول، ٹھیک ہے، تو اور ہومو سیکشول، تو ان تمام اورینٹیشنز کے لیے ایک اصرار کیا جا رہا ہے کہ اس پر آپ کو اس کی نفی کرنا تو دور کی بات ہے، اگر آپ اس پر منہ بھی بنائیں گے نا، ہوں بھی اگر آپ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ فل ہیومن نہیں ہیں. ابھی آپ کے اندر جو ٹالرنس ہے اور وہ جو پلورلزم کے تقاضے ہیں یا ملٹی کلچرلزم کے تقاضے ابھی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئے. تو بہت خوفناک صورتحال ہے جو وہاں پر لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ اس کا مطلب بہت پاک باز لوگ ہیں. یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک لیجیٹیمیٹ اورینٹیشن ہے اور وہ ہیٹرو سیکشولیٹی ہے، یہ کہنا گویا بہت بڑی مکابرت ہے، یہ سیلف رائچیسنس ہے. تو وہی بات انہوں نے کہی تھی کہ آپ لوگ تو بڑے جیسے پاک باز لوگ ہیں، ان کو نکالو یہاں سے. اور سچی بات ہے، یعنی وہاں پر مسلمان نہیں رہ پائیں گے، سروائیو نہیں کر سکتے اگر وہ ان کے ساتھ ہم جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ ہم آہنگی اور ان کے ساتھ ہم جہتی اور ان کے ساتھ ہم آہنگی جو ہے ظاہر کریں گے تو پھر وہ چل نہیں سکیں گے. اور آپ دیکھیے وہاں پہ امریکہ میں اور ویسٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں مسلمان ہیں سو کالڈ، اور ان کے بڑے لیڈر ہیں، بلکہ بڑے مذہبی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے مارچز میں ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک اقلیت ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جو مائنورٹی کا ایک تصور ہے، ہم بھی ایک مائنورٹی ہیں، تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے. تو ابھی آپ کو پتا ہوگا نا پوری دنیا میں جو ٹرینڈ ہے وہ سولیڈیرٹی کا ہے، سولیڈیرٹی موومنٹس. یہاں بھی آپ دیکھ لیں جو لال لال لہرانے کا جو ایک نیا قصہ شروع ہوا ہے، تو وہ لال لال تو آپ ان کو پتہ ہے کہ یہاں لہرا ہی نہیں سکتا، یہاں جو ہے وہ ان کے دانے مک چکے ہیں اور نہ کوئی قیامت تک امکان ہے
کہ یہاں پر جو ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. اب وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بھی محروم طبقات ہیں نا، جو مارجنلائزڈ ہے، سب کو شامل کر لو. مزدوروں کو بھی بلا لو، صحافیوں پہ جن پہ زیادتی ہوتی ہے ان کو بھی بلا لو، ٹرانسجینڈرز کو بلا لو، عورتوں کو بلا لو، کسانوں کو بلا لو، مزدوروں کو بلا لو، تو گویا ایک سولیڈیرٹی ہو جائے. اور جن پر بھی جو آپ سمجھ لیجئے کہ انڈر پریولیجڈ ہیں، ایکسپلائٹڈ جو طبقات ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو. تو میں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ کہنا کہ انہم اناس یتطہرون، یہ بات آج گویا ویسٹ میں بہت زور سے کہی جا رہی ہے. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، پھر بچا دیا ہم نے اس کو اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت رہ گئی جو اپنی قوم کے ساتھ تھی. کانت من الغابرین، وہ رہ گئی رہنے والوں میں. وامطرنا علیہم مطرا، اور بسایا ان پر برساؤ. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھ آخر کیسا ہوا حال گناہ گاروں کا. ان پر جو ہے بارش برسی اور پتھروں کی بارش، ان کو گویا اجتماعی طور پر رجم کر دیا گیا، سنسار کر دیا گیا. تو پھر کیسا انجام ہوا گناہ گاروں کا. یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، رسول کی قوم پر انکار پر جو عذاب آتا ہے اس میں کوئی مومن، کوئی صالح، کوئی متقی جو ہے لپیٹ میں نہیں آتا. سب جو ہے جو ظالم ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، مکذب ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہی لپیٹ میں آتے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کو بھیجا ان کا بھائی شعیب. قال یا قومی، بولا اے قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا صاحب اس کے سوا. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، پہنچ چکی تم کو دلیل تمہارے رب کی طرف سے. فاوفوا الکیل والمیزان، سو پوری کرو ماپ اور تول. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، یعنی ان کے ہاں سیکشول کرپشن تھی بہت زیادہ، جہاں پرورجن تھی، جہاں پر جو ہے وہ فائنینشیل اور ٹرانزیکشن کے جو معاملات ہیں اس میں کرپشن تھی. تو کہا کہ ماپ تول پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور مت گھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیزیں. دیکھیں رسولوں کی قوم میں ایک تو آپ سمجھ لیں پرماننٹ اور سب سے بڑا گناہ کیا تھا، وہ شرک تھا. وہ تو ہر جگہ کامن تھا نا، ٹھیک ہے، وہ حنس العظیم جس کو کہا ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر کوئی ایک بڑی خرابی بھی تھی. قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کے بعد سنوارنے پیچھے. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بھلا ہے تمہارا اگر تم کو یقین ہے. ولا تقولوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، اور مت بیٹھو ہر راہ پر ڈر کے دیتے اور روکتے اللہ کی راہ سے. کن کو؟ من آمن بہ، اس کو جو کوئی یقین لاوے اس پر. وتبغونها عوجا، اور ڈھونڈتے اس میں عیب. اب یہ کیا کرتے تھے، یہ گینگ بناتے تھے، جتھے بناتے تھے، رستوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور جو ایمان والے ہوتے تھے ان کو ان پر دست درازی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، یا عمومی طور پر راہزنی کرتے تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تھے تم تھوڑے پھر تم کو بہت کیا. وہی بات جس طرح پہلوں کو کہا ہم نے تمہیں زمین میں تمکن دیا، ہم نے ہمیں جسم میں طاقت دی، ہم نے تم زمین میں جو ہے وہ عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں میں جو ہے وہ غار بناتے تھے. فَكَثَّرَكُمْ، پھر تم کو بہت کیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو آخر کیسا ہوا حال بگاڑنے والوں کا. دیکھو یعنی دیکھ لو قوم نوح کے ساتھ کیا ہو چکا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہو چکا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہو چکا، اس کی پریسیڈنس موجود ہیں. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں ایک فرقہ نے مانا جو میری ہاتھ بھیجا. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک فرقے نے نہیں. فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، جب تک اللہ فیصلہ کرے ہمارے بیچ. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، بولے سردار جو بڑائی رکھتے تھے اس کی قوم کے. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم نکال دیں گے اے شعیب تجھ کو اور جو یقین لائے ہیں تیرے ساتھ اپنے شہر سے. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم پھر آؤ ہمارے دین میں. آپ دیکھیے تمام مخاطبین دھمکی لگا رہے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں اور نقصان پہنچانے کی باتیں کر رہے ہیں. دلیل کوئی نہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یہی کام مشرکین مکہ بھی کر رہے ہیں. قال اولو كنا کارہین، بولا کیا ہم بیزار ہوں تو بھی. قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم نے جھوٹ باندھا اللہ پر. ان عدنا فی ملتکم، اگر پھر آویں تمہارے دین میں. بعد اذ نجانا اللہ منہا، جب اللہ ہم کو خلاص کر چکا ہے اس سے. یعنی ان سے کہہ رہے ہیں نا کہ تم لوٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں نکال دیں گے یہاں سے. تو کہا کہ نہیں، ہم تو یہ کر نہیں سکتے. تم جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ پہ شرک کر رہے ہو، ہم کیسے اللہ پہ جھوٹ باندھے. اور کہا کہ اگر ہم لوٹ گئے تو ہم کیا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ نے ہمیں نجات دے دی ہے. وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ 3 طرح کے وہ لوگ ہیں جو ایمان کی حلاوت جو ہے وہ پا لیں گے، ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہیں نا
کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر یا شرک میں دوبارہ جانے کو ایسا ناپسند کرتے ہیں جیسے آگ میں ڈالنے جانے کو ناپسند کرتے ہیں. کہا اللہ نے ہمیں خلاصی دے دی. وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارا کام نہیں کہ پھر آویں اس میں مگر کبھی اللہ چاہے رب ہمارا. وہی بات کہ بھائی ویسے تو ہم نہیں کریں گے، جیتے جی نہیں کریں گے، لیکن ہم کوئی بڑا بول بھی نہیں بولتے، اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں، کوئی ہمیں عجب نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو پھر ظاہری بات ہے ہم بھی ہو سکتا ہے کہ پھر جائیں. وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کی سمائی میں ہے سب چیز کی خبر. اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، اپنے ایمان پر بھروسہ نہیں ہے. یا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں تو ہم بخشے بخشائیں، نہیں، اللہ پر ہم نے اعتماد کیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے رب فیصلہ کر ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ انصاف کا. وانت خیر الفاتحین، اور تو ہے بہتر فیصل کرنے والا. میں نے کہا نا وہ وقت آتا ہے کہ بالکل تھریش ہولڈ بات آ جاتی ہے اور اب لگتا ہے کہ رسول اور اہل ایمان پہ دست درازی ہوگی، ان کو ختم کر دیا جائے گا. پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، پیغمبر ان کے ساتھی، اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے عذاب کی شکل میں. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور بولے سردار جو منکر تھے اس کی قوم کے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر چلے تم شعیب کی راہ، انکم اذا لخاسرون، تو تم خراب ہوئے، بے شک تو تم خراب ہوئے. فاخذتهم الرجفہ، پھر پکڑا ان کو زلزلہ نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے. وہ جو بڑی باتیں کر رہے تھے، بہت دھمکیاں لگا رہے تھے، یہ ان کا حال ہوا. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو جیسے کبھی نہ رہے تھے وہاں، ختم ہو گئے، نسیم منسیہ ہو گئے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی ہوئے خراب. اب بتا رہے ہیں نا، یہ ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ شیبہ کو اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ دیکھو شعیب کا انکار کیا تو یہ ہوا ان کے ساتھ، تو اب محمد رسول اللہ کا اگر انکار کرو گے تو کیسے بچو گے. فتولی عنہم، پھر الٹا پھرا ان سے. وقال یا قوم، بولا اے قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے قوم پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے. ونصحت لکم، اور بھلا چاہا تمہارا. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب کیا غم کھاؤں نہ مانتے لوگوں پر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.